اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اندر جو دینی علم کو فلم بند کرنے اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم مبارک کی برکات کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ضمن میں جو کتاب میرے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے مصنف ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے خود سنا، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت ایک سال سے دوسرے سال تک مزین و آراستہ کی جاتی ہے، یعنی پورا سال، جب ایک سال سے لے کے دوسرے سال، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ماہ رمضان سے لے کے دوسرے ماہ رمضان کی ابتدا تک اس کو مزین و آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ایسی ہوا چلتی ہے، یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور اس کے دروازوں کی زنجیروں سے مس ہوتی ہے اور ان کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے لگنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اب یہ بھی سرور ہے نا، جس طرح عام طور پہ لوگوں کو موسیقی سننے سے سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کچھ لوگوں کو نعت شریف، کچھ لوگوں کو قوالی سننے سے سرور ملتا ہے، تو یہ جو کانوں کی جو سماعت کا جو سرور ہے، جو اس سے ملتا ہے، جو مزہ آتا ہے، وہ اس ہوا کے چلنے سے اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کی آواز آپ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی سننے والے نے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی، یہ اتنی مسحور کن آواز ہوگی۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حوریں آراستہ ہو کر جنت کے جھروکوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے۔ پھر وہ رضوان جنت سے کہتی ہیں آج کی رات کیسی ہے؟ رضوان جواب دیتا ہے اے بے مثال حسیناؤں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو دیگر احادیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کن کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو وہ رضوان کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھنے والے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر روزے رکھے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اے مالک جہنم، جو داروغہ جہنم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت محمدیہ کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ تو غالباً جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں انہی کے لیے یہ دوزخ کے دروازے بند بھی کیے گئے ہیں، یعنی روزہ داروں کے لیے۔ اے جبریل، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، زمین پر جاؤ اور شیاطین کو مقید کر دو، ان کو زنجیروں سے جکڑ دو، ان کو سمندر کے گردابوں میں پھینک دو تاکہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ کو خراب نہ کریں۔ اب روزہ جو جس شخص نے رکھا ہوا ہے، تو شیطان کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور برائی کی طرف آپ کو راغب کرتے ہیں۔ اب یہ روزے کی اور ماہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیاطین سے بھی محفوظ کر دیتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو میں شیطان کو قید اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس میں خاص طور پہ لوگوں کو ورگلا نہ سکے۔
اور ان کے روزے خراب نہ کریں۔ حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں سوال پورا کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کوئی ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو نادار نہیں اور پورا بدلہ دینے والا ہے اور وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ اس سے ہمیں یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں جب رات کے وقت، پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے اور نوافل پڑھنے ہیں۔ تو پھر وہ جب نوافل یا اس طرح کی عبادت کرنی ہے تو اس میں پھر دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اس میں فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، اللہ سے مانگنا ہے، اور کیا مانگنا ہے؟ جو دل لائے مانگ لے، اور یہ بھی ساتھ مانگے کہ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ تو ہمیں عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے طلب کرنی ہے وہ مغفرت ہے، جو غلطیاں دانستہ یا نادانستہ طور پر انسان نے کی ہوں ان کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں میں جو معافی مانگتے ہیں ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے کہ توبہ کرنی ہے، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں انسان سے، ان سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں، ان راتوں میں، اس ماہ کی راتوں میں توبہ کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت ہزاروں دوزخی دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ ہر روز جو افطار کا وقت ہے اس وقت دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اب وہ ایسے دوزخی آزاد نہیں کیے جاتے جو کہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں اور مزید ان کی سزا باقی نہیں، یہ سارے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے، یا ان لوگوں نے زندگی میں کبھی کوئی روزہ رکھا ہوگا جس کی برکت سے ان کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ حضور نے جو وقت اس کا فرمایا ہے وہ ہے افطار کا وقت۔ تو اس سے یہ بھی انڈیکیشن ملتی ہے کہ آپ کے اگر والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں تو افطار کے وقت ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اگر کسی چھوٹے موٹے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد فرما دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی شب آتی ہے، یعنی ماہ رمضان کے اندر جمعہ، اب جمعے کی اپنی بھی ایک اہمیت ہے اور ایک اپنی اس کی برکات ہیں، جو رمضان کے اندر جمعہ آتا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جب اس کا دن اور اس شب آتی ہے تو لاکھوں دوزخی دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، یعنی روزانہ ہزاروں اور ویکلی ہر جمعے کو لاکھوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح جن میں سے ہر ایک عذاب کا سزاوار ہوتا ہے، یعنی یہ وہ نہیں جو اپنی سزا کاٹ چکے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی ابھی سزا چل رہی ہے، بقیہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول تاریخ سے آخر تاریخ تک اس ماہ میں مجموعی طور پر جتنے افراد دوزخ سے آزادی پا چکے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر آخری روز جو رمضان کا ہوتا ہے اس روز ان جتنے پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرمایا ہے، آخری روز اس سب کا ٹوٹل جو ہے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ماہ رمضان کی آخری رات ہے اس دن بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے ان عزیز و اقارب کی جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔